میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. میرا ذہن سوچنے کے قابل نہیں تھا. میرے جذبات میرے بس میں نہیں تھے کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن عافیہ صدیقی کو پورے 20 سال کے بعد دیکھ رہی تھی، مگر اس حال میں کہ اس کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، سر پر چوٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سن نہیں پا رہی تھی. ہمارے درمیان ایک موٹی شیشے کی دیوار موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پل پل کی یہ ملاقات ریکارڈ بھی ہو رہی تھی. میں نہ اسے گلے مل سکتی تھی اور نہ ہی اس کے ہاتھ پکڑ کر آنسوں سے بھری اپنی آنکھوں سے لگا سکتی تھی. وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکال لو. یہ وہ الفاظ ہیں جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی نے 20 سال کے بعد کازول نامی جیل کے نفسیاتی اسپتال میں منگل کے دن اپنی بہن سے 2.5 گھنٹے کی پہلی ملاقات کے بعد کہے. یہ ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ کے اندر فیڈرل نفسیاتی جیل ہے جو کہ خطرناک خواتین قیدیوں کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی آخر کون ہے؟ وہ 20 سال سے آخر کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہیں اور خود امریکی جج کے مطابق بے قصور ہونے کے باوجود 86 سال کی سزا آخر ان کو کیوں ملی؟ قوم کی اس بیٹی کو واپس لانے کے لیے آخر کسی بھی حکومت یا OIC نے کبھی کوئی انٹرسٹ کیوں نہیں لیا؟ عافیہ صدیقی جو کہ حالیہ صدی کی سب سے ذہین ترین عورتوں میں سے ایک تھی، آخر انہوں نے ایسا کیا دریافت کر لیا تھا جو کہ CIA نے انہیں دنیا کے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی لسٹ کے اندر اچانک سے شامل کر دیا؟ ایک ایسا سچ جو کہ میڈیا آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا، وہی سچ ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. عافیہ صدیقی ایک نیورو سائنٹسٹ تھی. یہ 1990 میں امریکی ریاست ٹیکساس کے اندر اسٹوڈنٹ ویزا پر پڑھنے کے لیے گئی. انہیں صرف 2 ہی شوق تھے، ایک تو پڑھائی کا اور دوسرا اسلام کی تبلیغ کا. 1995 کے اندر ان کی شادی امجد محمد خان سے ہوگی اور یہی وہ بندہ ہے جو کہ بعد میں CIA کا مورا بن کر عافیہ صدیقی کی موجودہ حالت کا ذمہ دار بنا. عافیہ صدیقی کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی. وہ بائیو کیمسٹری پر ریسرچ کر رہی تھی اور ان کی یہ ریسرچ اتنی ایڈوانس تھی کہ اب تک امریکن سائنٹسٹ ایسی ریسرچ نہیں کر پائے، اور امریکہ کو ڈر تھا کہ ان کی یہ ریسرچ بایولوجیکل ویپن بنانے کے اندر مدد کر سکتی ہے، اور ان کا ذہن کیونکہ مذہبی سائٹ پر زیادہ ہے، لہٰذا تمام مسلم ملکوں خصوصاً افغانستان، ایران اور پاکستان وغیرہ کے پاس یہ ہتھیار موجود ہونے کا مطلب ہے کہ امریکہ کے وجود کو خطرہ ہے. کیونکہ عافیہ صدیقی امریکہ کی افغانستان کے اندر جنگ کے سخت خلاف تھی. زائونسٹ یہودی لابی نے CIA کے ذریعے انہیں اپروچ کیا اور آفر کی کہ وہ ان کے ایجنڈا پر کام کریں اور یہ تمام ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ان کے لیے کریں، مگر عافیہ صدیقی نے انکار کر دیا. جس کے بعد 2002 کے اندر ان کے خاوند کو، جن سے عافیہ کی 2002 کے اندر طلاق ہو گئی تھی، اسے میدان کے اندر اتارا گیا اور اس شخص نے عافیہ صدیقی کے خلاف جھوٹے بیان میڈیا پر آ کر دینے شروع کر دیے کہ عافیہ کا تعلق طالبان سے تھا، اس کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات تھے جو کہ افغانستان میں امریکن فوج پر حملہ کرنے کے اندر ملوث ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ تھا. مزید ان پر یہ الزام لگا کہ عافیہ نے اپنی طلاق کے 6 مہینے کے بعد خالد شیخ محمد کے بھتیجے عمار البلوچی سے شادی کر لی، جو کہ سپتمبر 11 کا ماسٹر مائنڈ ہے. ڈاکٹر عافیہ کو 2003 کے اندر ان کے کراچی والے گھر سے نامعلوم لوگوں نے اٹھا لیا اور یہ پرویز مشرف کا زمانہ تھا. پرویز مشرف اپنی کتاب کے اندر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو انتہائی مطلوب افراد پکڑ کر پیش کیے جن کے اندر ڈاکٹر عافیہ بھی شامل تھی. انہوں نے فخریہ کہا کہ میں نے یہ کام مفت میں نہیں کیا تھا بلکہ ڈالر لے کر کیا تھا. انہیں افغانستان کی بگرام جیل کے اندر لے جایا گیا جہاں پر انہیں خوب ٹارچر کیا گیا. وہ اچانک سے منظر عام سے غائب ہو گئی تھیں. اسی دوران ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری موزم بیگ نے، جو کہ بگرام جیل اور گونتا نامو بے کے اندر رہ چکا تھا، اس کی ایک کتاب اینمی کمبیٹمنٹ منظر عام پر آئی جس کے اندر ایک خاتون قیدی کا ذکر تھا جو کہ بگرام جیل کے اندر قیدیوں اور جیل اہلکاروں کے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی. ایک اور برطانوی نو مسلم صحافی ویون ریڈلی نے بھی اس قیدی کا ذکر کیا اور اسے گرے لیڈی آف بگرام کا نام دیا. 5 سال سے زیادہ عرصے کی گمنامی کے بعد ریڈلی کے انکشاف کے بعد 7 جولائی سن 2008 کو اسلام آباد کے اندر یہ انکشاف کیا گیا کہ عافیہ صدیقی بگرام جیل کے اندر قید ہے اور اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے. لہٰذا مجبوراً 5 اگست سن 2008 کو 36 سالہ عافیہ صدیقی کو نیو یارک کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا. امریکی حکام کے مطابق عافیہ صدیقی کو 17 جولائی 2008 کو افغان سیکیورٹی فورسز نے گورنر غزنی کے دفتر کے باہر سے ایسے دستاویزات جن کے اندر بم بنانے کی ہدایت درج تھی اور کچھ کیمیکل ویپن بنانے کے لیے انگریڈینٹس کے ساتھ گرفتار کیا گیا. مزید ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بگرام جیل کے اندر امریکی فوجیوں پر گولی چلائی جس کے جوابی حملے کے اندر وہ شدید زخمی بھی ہوئی. ان بے بنیاد مقدموں کو بنیاد بنا کر انہیں 86 سال کی قید کی سزا سنائی گئی اور یوں 20 سال گزر گئے. ان 20 سالوں کے اندر نہ کسی پاکستانی حکومت نے امریکی حکومت کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پر براہ راست نہ تو بات کی اور نہ اس کی رہائی کے لیے ڈائریکٹ کوئی سفارش کی کوشش کی، سوائے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کے علاوہ کسی نے بھی ان کے لیے آواز تک نہ اٹھائی. اس دوران ان کے 2 بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا اور بگرام جیل سے چھوٹنے والے قیدیوں کا بتانا تھا کہ جیل کے ایک سیل سے ایک عورت کے چیخنے کی ایسی دردناک آوازیں ان کو آتی تھی کہ جس نے آج تک انہیں ذہنی ٹینشن کا شکار کیا ہوا ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ پر کتنا ظلم کیا ہوگا.
یہودی جو کہ امریکہ پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، یہ اپنے ہر مخالف کو مار دیتے ہیں، مگر عافیہ کی ریسرچ اتنی پاورفل تھی کہ انہوں نے عافیہ کو مارنے کا قدم نہیں اٹھایا، بلکہ صرف تشدد اور ٹارچر کرتے رہے کہ کسی طرح سے عافیہ وہ فارمولہ ان کو دے دے، مگر پہاڑ کی طرح مضبوط صبر رکھنے والی اس خاتون نے اپنی زبان تک نہیں کھولی۔ ان لوگوں نے عافیہ کے ساتھ پڑھنے والے انڈین ہندو اسٹوڈنٹس کو بھی بھیجا کہ وہ عافیہ سے اس کی ریسرچ کے بارے میں معلومات لیں، اور عافیہ کو پتا تھا کہ اگر یہ ریسرچ میں نے دے دی تو اس کے بعد یہ لوگ مجھے مار دیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے عافیہ نے ان کو بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ امریکی چاہتے تھے کہ اگر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آ سکے، اسی لیے انہوں نے عافیہ پر اتنا ظلم و تشدد کیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائیں۔ 2013 تک امریکی مکمل طور پر ڈاکٹر عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے، اور براک اوباما نے بھی اشارہ دے دیا تھا کہ اگر پاکستان ہمیں خط لکھتا ہے تو ہم ڈاکٹر عافیہ کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ عمران خان نے بھی الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ ڈاکٹر عافیہ کو واپس پاکستان لے کر آئیں گے، اور اس پر کام بھی شروع کیا گیا، مگر ان کے ٹائم کے اندر کرونا، انڈین اٹیک اور سیاسی مخالفت جیسے اپنے مسئلوں کے اندر الجھنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر عافیہ کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد کی عافیہ صدیقی سے یہ ملاقات ایک برطانوی وکیل کلائیو اسٹیفرڈ سمتھ کی کوششوں سے 20 سال کے بعد پہلی بار ہوئی، اور کلائیو امریکہ کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے نتیجے کے اندر گوانتانامو بے یا اف جیسے اور جیل کے نام پر عقوبت خانوں سے بے قصور قیدیوں کی رہائی کے لیے بنا کسی مالی مدد کے بغیر ان کے مقدمات لڑتے ہیں۔ وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کی محافظ کئی تنظیموں کے رکن بھی رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کے مدد مانگنے پر کلائیو نے گوانتانامو بے سے سیف اللہ پراچا کے علاوہ 2 اور پاکستانیوں کو پہلے بھی رہائی دلوائی تھی۔ عافیہ کے وکیل کی حیثیت سے وہ ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد کے ہمراہ فورٹ ورتھ کی جیل گئے، اور انہوں نے عافیہ سے اس کی رہائی کے لیے صلاح مشورہ بھی کیا۔ جب ڈاکٹر عافیہ ملاقات کے لیے کمرے میں آئی تو انہوں نے خاکی رنگ کا جیل کا ڈریس پہنا ہوا تھا، ان کے سر پر آف وائٹ رنگ کا سکارف تھا۔ انہوں نے آتے ہی اپنی بڑی بہن کو بتایا کہ وہ روزانہ کس کس عذاب سے اور اذیت سے گزرتی ہیں۔ وہ بار بار اپنی والدہ اور اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ انہیں ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ جیل حکام کی طرف سے ملاقاتیوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ عافیہ کو ان کے بچوں کی تصویریں نہیں دکھانی۔ ڈاکٹر عافیہ کی یادداشت سلامت تھی، پر وہ ٹھیک سے سن نہیں پا رہی تھی، اور ان کے سامنے کے دانت بھی جیل کے قیدی کے حملے کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ بار بار بلک بلک کر یہ کہتی رہیں کہ خدارا مجھے جہنم سے نجات دلائیں۔ عافیہ نے کہا کہ جب میں پریشان ہوتی ہوں تو ایک قرآنی دعا کا سہارا لیتی ہوں جس سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے، لیکن میں بار بار سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے مکمل دعا قبول کر کے اس جہنم سے نجات کیوں نہیں دیتا۔ کلائیو کے مطابق اگر پاکستانی حکومت سیریس ہو کر کوشش کرے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہے۔ اس رہائی کی 3 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ مقدمے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست امریکی عدالتوں کے اندر دائر کی جائے، مگر یہ بہت ہی مشکل اور لمبا ترین پروسیس ہے، اور ویسے بھی نیو یارک کی فیڈرل عدالتوں سے کسی کو ریلیف ملنا بالکل ناممکن سی بات ہے، پہلے کے ریکارڈ تو یہ بتاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ حکومت پاکستان قیدیوں کے تبادلے کے لیے کوشش کرے کہ کوئی امریکن قیدی ان کے حوالے کر دے اور بدلے میں عافیہ صدیقی کو یہاں منگوا لے۔ تیسری صورت یہ ممکن ہوگی کہ امریکی ایوان صدر کے اندر انسانی ہمدردی اور عافیہ کی گرتی ہوئی صحت کے حوالے سے درخواست دائر کی جائے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ چوتھا طریقہ جو کہ انتہائی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نئے صدارتی الیکشن سے 2 یا 3 مہینے پہلے امریکی صدر بہت سے قیدیوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر حکومت پاکستان سفارتی طور پر ان سے رابطہ کرے تو یہ رہائی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ممکن ہے، پر ان کے گھر کی عورتیں کیونکہ محفوظ ہیں تو انہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے بھلا کیا لینا دینا۔ اور دوسرا، خود پاکستان کے اندر گھروں میں گھس گھس کر قانون نافذ کرنے والے ادارے خواتین کی جو تفلیل کر رہے ہیں وہ کس منہ سے ان کے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو خود ہی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ پر ہم لوگ مل کر سوشل میڈیا پر اس کے متعلق آواز اٹھا کر اس قوم اور حکومت کی غیرت کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ورنہ کل کو ایک اور عافیہ صدیقی آپ کے گھر سے بھی راتوں رات غائب ہو سکتی ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔